میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن جو پہلی 3 خبریں ہیں یہ عدلیہ سے متعلق ہیں، اور پھر 3 خبریں جو ہیں وہ ایک تو پرائم منسٹر کا دورہ جو قطر کا اس حوالے سے ہے، اور پھر آخر میں عمران احمد نیازی سے متعلق بھی میں بات کروں گا، اور انہوں نے جو یہ سینٹس کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے ان کے آنا شروع پڑے ہیں. پہلی بات کرتے ہیں جی ایمان حاضر مزاری. ان کا اور چیف جسٹس کے درمیان کوئی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے ٹویٹس پڑھے. بہرحال میں نے چیک کیا ہے اور کوئی اتنی بات نہیں تھی جتنا اس کے اوپر ٹویٹس ہو چکے ہیں. بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ یہ وہ کیس کس کا تھا؟ مہارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکلوانے سے متعلق کیس تھا. اب مہارنگ بلوچ جو کہ براس کا، یعنی جو کہ BLA ہے، جس میں لشکر بلوچستان ہے، باقی تمام دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، یہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہیں نہ صرف، بلکہ یہ ان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے. اب اس طریقے سے تو ایمان مزاری بھی خود کو سوشل ایکٹیوسٹ ظاہر کرتی ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو کہ معصوم پاکستان کے شہری، میں پنجابی نہیں کہوں گا، ان کے قاتل ہیں، جو کہ یعنی بچوں کو اسکول کے کی وین کو ٹارگٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھنے والی عورت مہارنگ بلوچ، جس کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایمان مزاری جیسے لوگ جو ہیں ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کیس میں بیسیکلی ایمان مزاری جب آئی تو چیف جسٹس نے، کیونکہ بینچ اور بار کا ایک تعلق ہوتا ہے، چیف جسٹس نے ایس این ایلڈرلی ون انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹر کہتی ہیں، تو یہ یعنی ابھی کچھ فیصلہ اس میں کروں گا تو پھر آپ نیچے جا کے پروگرام میں کہہ دیں گے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں. تو اس طریقے سے انہوں نے سمجھانے کے لحاظ سے بات کی. تو ایمان مزاری صاحبہ جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تو یہ موقع غنیمت آ چکا تھا، اور ویسے بھی ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں ہیں موجودہ چیف جسٹس، کیونکہ ان کو سابق چیف جسٹس عطر مندلہ صاحب کی جو ہے نا وہ پرانی عادتیں ان کو پڑ گئی تھیں. کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے متعلق، تو پھر جیک برانچ آئی تھی، اس میں مدیت کے اندر ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس مقدمے کی ضمانت کے کیس میں جب ایمان حاضر مزاری صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئیں، ان کے وکیل پیش ہوئے، تو پھر اس میں 1000 روپے کے اوپر نہ صرف جسٹس معزز جسٹس عطر مندلہ صاحب نے ایمان حاضر مزاری کو ضمانت منظور جو ہے وہ ان کی کر دی، بلکہ ضمانت کے کیس میں ہی FIR کو بھی کوش کر دیا تھا. یہ عادتیں جب پڑی ہوں تو پھر جب اس قسم کی سہولت کاری جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں دیں گے تو تکلیف تو پھر ہوگی نا جی. اور ویسے بھی وہ جو وہ کریں وہ حق اور سچ ہے، اور جو دوسرا کرے وہ کام غلط ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ کمنٹ کرنا چیف جسٹس سے متعلق کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں، یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. کہ کیا مطلب انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی ہے ابھی تک؟ جب سے وہ آئے یہاں پر ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تب سے ہمارے جو ہیں صحافیوں کو بھی مرچیں لگ گئیں. اچھا، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. یعنی مطلب آپ نے اپنی مرضی کے جج رکھنے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک یعنی یونین بن چکی تھی ججز کی، انہوں نے جناب مل کر اس کا جو ہے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی ان کی. تو وہ سینیورٹی کا تعین کس نے کیا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. کیوں کیا؟ بیسیکلی آئین پاکستان کے تحت. اور یہ معاملہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا وایا جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گیا. تو اب موجودہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کے اس عہدے پر رہنے پر بڑی تکلیف ہے اب بہت سے لوگوں کو. اور انہوں نے ویسے جو بات کی، اور وہ کوئی توہین عدالت کا نوٹس بھی نہیں دینا تھا انہوں نے. ایز این ایلڈرلی ون جو وہ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ریمارکس ہوتے ہیں، اس میں کوئی سنجیدہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی تھی، اور نہ ہی ان کا کوئی یہ ارادہ تھا. لیکن میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آگے جو وکیل کھڑا ہے ان کا جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کی نصیحت یا نہیں سمجھنا چاہتے.
آپ کی جو نصیحت تھی وہ آپ نے جو ہے وہ دیواروں کو سنا دی ہیں, اس پر عمل کوئی نہیں ہونا. آگے بڑھتے ہیں جی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو معزز جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کو NOC جاری نہیں کیا. انہوں نے امریکہ جانا تھا, امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں, اور نیو یارک کی بار کے ساتھ انہوں نے کو خطاب کرنے تھے, وہ انہوں نے جناب اس کی اجازت نہیں دی. اس کے اوپر پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا, اور یہ باتیں کی جاتی ہیں جی کہ ججز کو کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ پرمیشن لیں, یا کوئی چیف جسٹس مونیٹر نہیں ہے. چیف جسٹس نے بڑے واضح طور کے اوپر, جو کہ چند دن پہلے انہوں نے کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا نئے جوڈیشل سال کے آغاز کے اوپر, تو بڑے واضح کہا جی کہ آپ اپنی سمر ویکیشنز کے اندر جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں اس کے اندر آپ جہاں جانا چاہیں جائیں, لیکن ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کا جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ یہ بات اس لیے کی کیونکہ دیکھیں نا, جو معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ ہمیشہ جاتے ہیں, مطلب پچھلے 1 سال کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 9 دورے کر چکے ہیں, تو وہ سرکاری اخراجات کے اوپر جاتے ہیں, بلو پاسپورٹ کے اوپر یا سرکاری آفیشیل پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. تو آپ اپنے پرسنل پاکٹ سے چلے جائیں جی, جانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ سرکاری تمام مراد بھی لیتے ہیں اور اپنی سیر سپاٹا بھی چل پڑتا ہے. مریم نواز کے اوپر تو بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ جاپان کیوں گئی, کیا کام ہے جاپان میں چیف منسٹر جانے کا, تو وہ تو مطلب میں تو ابھی دیکھا, لیکن ان کے اوپر اتنی زیادہ باتیں جو ہیں وہ شروع ہو پڑتی ہیں, ان معززین کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. آگے بڑھتے ہیں جی. اس بات سے کافی خبریں ہیں. جو مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ ہے جسٹس طارق جہانگیری کا, اور ان کی بطور جج اہلیت, اور ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست جو دی ہوئی ہے کو وارنٹوں کی, یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دی ہوئی ہے. یہ اعتراضات سمیت جو ہے وہ 16 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. اب اس میں بیسکلی ود آبجیکشن جب یہ کیس آیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آبجیکشن اوپن کورٹ کے اندر ریموو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر تو آبجیکشن ریموو ہوتے ہیں تو پھر نوٹس ہو جائے گا جو معزز جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں, جن نے آلریڈی حکم امتناعی لیا ہوا ہے, جو کراچی یونیورسٹی کا جو سینڈیکیٹ کا فیصلہ تھا ان کے خلاف, انہوں نے ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا تھا. اب یہ ڈگری جعلی ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ڈگری جعلی ہے تو وہ شخص ایڈوکیٹ نہیں ہے, اور ایڈوکیٹ ہونا یعنی LLB ہونا پری ریکوزٹ ہے جج بننے کے لیے, تو یہ اہلیت کا معاملہ بنتا ہے. اس کیس کے اندر کو وارنٹوں میں پھر جج صاحب نے بتانا ہے, جواب دینا ہے جب ان کو نوٹس ہو گیا تو, اگر ہوا تو یہ ایک سچویشن ہے. دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں بھی یہ کیس لگا تھا جی کراچی یونیورسٹی کا, اور سنڈیکیٹ کو کارروائی سے روکا ہوا ہے جی. انہوں نے 30 سپٹمبر تک جو حکم امتناعی ہے یعنی کارروائی سے روکا ہوا ہے اس میں توسیع کر دی. اب اگلی جو ہے وہ سماعت دیکھیں جی, مین کیس سٹارٹ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی. نیتن یاہو دنیا کا غلیظ ترین انسان ہے. 1000 گھٹیا ترین لوگ مریں تو ایک جو ہے نا وہ نیتن یاہو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس نے کل جو بیان دیا, یعنی ایک تو یعنی قطر کے جو داخلی سلامتی ہے اس کے اوپر حملہ کیا, ان کی خود مختاری پر حملہ کیا, ان کی سالمیت پر حملہ کیا, اور اس کے اوپر جناب ڈھٹائی کے ساتھ اپنی ایک تکبرانہ انداز کے اندر جو ہے اس نے بات کی. اس نے کہا کہ جی اکتوبر 7 جو ہے, جس طریقے سے ہمارا اکتوبر 7 ہے, جس طریقے سے دہشت گردی کا حملہ ہوا ہمارے اوپر, یہودیوں کے اوپر, تو یہ اس کو انہوں نے بیسکلی مماثلت کی یا اس سے تعبیر کیا 9/11 سے. اور انہوں نے کہا جی کہ جس طریقے سے اس وقت امریکہ نے افغانستان کے اندر کارروائیاں کی, جس طرح امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستان کے اندر کارروائی کی بتائے بغیر, تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم جو اسلامی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. نیتن یاہو اپنی اوقات سے بڑھ چکا ہے, اور یہ امریکہ کی شے کے اوپر یہ اتنے بڑے بڑے بول رہا ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کچھ ہم قصور ہمارے مسلم ممالک کا بھی ہے کہ متعدد ممالک کے اوپر یہ حملہ آور ہو چکا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. جس انداز کے اندر یہ تکبر آ چکا ہے, ٹیکنالوجی یقینی طور کے اوپر ان کے پاس ہے, ان کی ایئر فورس اسرائیل کی مضبوط ہے, لیکن یہ پاکستان کا نام جس طریقے سے یعنی سخت لہجے سے اس نے نام لیا ہے, تو
یہ بڑا اچھا کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے کہ وہ قطر چلے گئے، اور قطر کے ساتھ پاکستان بڑا اوپنلی ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ ایگریسولی اس کو سپورٹ میں آ گیا ہے پاکستان. اور میرے خیال سے مسلم ورلڈ کو یونٹی کی ضرورت ہے. مسلم ورلڈ کو معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. قطر کے پاس میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک اچھی ایئر فورس کے یعنی ان کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے، بڑا دفاعی بجٹ ہے، لیکن ان کے جہاز نہیں اڑے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو حملوں کو روکا نہیں، تو یا فوری کارروائی نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر کارروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی جواب دیتا ہے اسرائیل کو یا نہیں دیتا. لیکن میرے خیال کے مطابق دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ جواب دیں. بہرحال جی پاکستان تو اس میں کھل کر قطر کے ساتھ آیا، کیونکہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اسرائیل کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ کوئی ملک ہے، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اور اسرائیل کا آمنا سامنا ہونا ہے. اگر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف اگر ہماری کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان ہے. پاکستان از سیکنڈ ٹو نن. تو پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، اور پھر میچ ڈال کے دیکھ لینا، سمجھ آ جائے گی کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے عجیب و غریب قسم کے ٹویٹس کرنے شروع کر دی ہیں. ابھی تک انہوں نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی جو قطر کے اوپر حملہ کیا ہے. کل وہ ان کو بنگلہ دیش یاد تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے یعنی اسلامک ملک ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، پوری دنیا اس پر بول رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے اس کے اوپر. یہ وہی بات ہے جی جو یہود اور ہنود کا جو ایک نیکسس ہے ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ آپریشن گولڈ سمتھ کی جو ہے وہ پیداوار ہیں، اور یہ وہی بات ہی جو ہے وہ عملی طور کے اوپر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک لفظ نہیں بولتے جی اسرائیل کے خلاف. کیوں نہیں بول رہے؟ عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے کیوں نہیں بات آ رہی؟ روز توشہ خانہ کیس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے دینے کا تو وہ کہہ سکتے ہیں، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے فضول جو ہے وہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں کہ ویسے ان کو عاصم منیر فوبیا ہے جو کہ لا علاج مرض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے. کمیٹیوں سے استعفے کی جو بات جہاں تک آ گئی، دیں جی، خوشی سے دیں. میں تو چاہوں گا کہ یہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چھوڑ دیں. جاؤ جو کرنا ہے کرو، رو چیخو یا پٹو. آپ کی کے ساتھ نہ کسی نے مذاکرات کرنے ہیں، نہ آپ کو کسی نے ڈیل دینی ہے، نہ آپ کو کسی نے ڈھیل دینی ہے. یہ آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.